السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اسلام نے ہمیں مکمل دستور عطا فرمایا ہے، معاشرت کا بھی دستور، اخلاقیات کا بھی، معاملات کا بھی، اور عبادات اور ایمانیات کا بھی. اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے چند چیزوں کے کر لینے کو مسلمانی کہہ دیا، ہم نے چند اعمال کو ادا کر لیا تو ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم بالکل پکے مسلمان ہیں، پکے ایمان والے ہیں، جنت کے حقدار ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایمانیات بھی مستقل ایک شعبہ ہے جس پہ ہمیں محنت کرنی ہے، اور عبادات بھی مستقل ایک شعبہ ہے اسلام کا جس کی باتیں ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں. اور یہ جو ارکان ہے 5 اسلام کے ارکان ہیں، یہ مکمل اسلام نہیں ہے. پورا اسلام، پورا ایمان ہمیں سیکھنا ہے، ان کی باتیں سننی ہے، ان کے بارے میں اپنے علماء سے رابطہ کر کے معلوم کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. تو اسلام کا ایک اہم شعبہ جو ہے وہ اخلاقیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کردار، وہ اخلاق، وہ معاملات اور وہ برتاؤ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ایمان والے کو جمایا ہے اور غیر ایمان والے کی اخلاقیات سے مجبور ہو کر اسلام میں داخل ہوئے. آج ضرورت ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو سیکھیں اور خود بھی اپنے اندر ان کو اپنائیں، ان کو برتیں، اور انسانیت کے سامنے بھی پیارے نبی کے ان اخلاق کو ہم پیش کریں تاکہ اسلام کی صحیح صورت اور صحیح شبیہ انسانیت کے سامنے جائے اور وہ سمجھے کہ اچھا یہ بھی معاملات ہوتے ہیں اور یہ بھی انسانیت کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی سیکھیں اور اپنے ایمان دین کا ایک جزء اور ایک حصہ سمجھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا ہے انسانیت کے لیے. اخلاقیات پر چند باتیں سے پہلے میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. بہت سی چیزیں انشاءاللہ اس میں سیکھنے کو ملے گی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ صحابہ کے ساتھ مل بیٹھتے تھے اور آپس میں باتیں ہوتی تھیں ہر طرح کی. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہوتی، سوال کرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. ایسے ہی مجلس میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اچانک فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھو جنتی جا رہے ہیں. اب جب یہ ارشاد مبارک ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ایک بار کون آدمی اتنے مرتبے والا ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جا رہے ہیں. سارے لوگ مڑ کے دیکھیں پیچھے. تو ایک انصاری صحابی تھے، معمولی حیض میں، وضو کیے ہوئے تھے، چہرے سے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپکرا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے تھے اور سامنے سے گزر رہے تھے. ہوئی بات ختم ہو گئی. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا اور تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا. ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کو فکر ہوئی کہ آخر وہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنتی ہے. ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کا اہتمام کریں. صحابہ اعمال کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی عاشق تھے.
کیسے وہ خوبی وہ صفات ہمارے اندر آ جائے۔ بہرحال یہ ان کے پیچھے لگے، سلام کلام ہوا، خبر خیریت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تھوڑا معاملہ گڑبڑا گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ 2-4 دن رہ لوں۔ کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ساتھ ہیں۔ 3 دن یہ ان کے ساتھ رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن، اور پوری کڑی نظر رکھے ہوئے تھے کیا کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، پوری کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب 3 دن ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی خاص عمل تو یہ کرتے نہیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا ان کا مقام بتلایا ہے۔ بھائی نماز کا اہتمام وہ کرتے ہو تو میں بھی کر لیتا ہوں، رات کو نیند ٹوٹی 2-4 رکعت پڑھ لیتے ہوں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، باقی اور کوئی خاص بات تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال 3 دن کے بعد انہوں نے حقیقت سامنے رکھ دی کہ ہمارے گھر میں کوئی کھٹپٹ ہوا نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہ ارشاد مبارک فرمایا۔ تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں معلوم کروں آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو میرے معاملات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ جب یہ جانے لگے تو پھر انہوں نے بلایا ہوگا ادھر سنو، اور پھر فرمایا کہ بھائی جو اعمال ہیں ہمارے 24 گھنٹے کے وہ آپ کے سامنے، لیکن میں ایک بات کا اہتمام کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کو ہر ایک سے بالکل صاف رکھتا ہوں، کسی کے بارے میں کوئی عداوت، حسد، کینہ، کپٹ کچھ بھی نہیں رکھتا، اس کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مقام کو پہنچ گئے، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مقام کو پہنچ گئے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے بھائی، آپس میں کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، ہوگا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ہوگا، لیکن دل میں رکھ لیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اندر کسی چیز کو رکھ لے، دل صاف رکھے ہر ایک۔ ایمان والا خوبی کا قدر ہوتا ہے، یہ اچھائی کی طرف دھیان رکھتا ہے اور برائی کو نظر انداز کر کے چلتا ہے۔ خوبی ہے جیسے شہد کی مکھی ہے اور عام ہماری یہ مکھیاں ہیں جو ہم کو ذکر کرتی رہتی ہیں، دونوں کی الگ الگ فطرت ہے، دونوں کی فطرت الگ الگ ہے۔ ایک خوبصورت آدمی اس کے کسی جگہ پہ بدن کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا کھنسی ہو تو یہ مکھی پوری خوبصورت جسم کو چھوڑ کر کے اسی جگہ بیٹھے گی اور خون پی لے گی اور چلی جائے گی، اس کو وہی ملے گی۔ اور شہد کی مکھی ہے، کوڑے کے ڈھیر پر اگر ایک پھول کھلا ہوا ہے وہ کوڑے کے ڈھیر کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اڑ کے آئے گی، پھول پہ بیٹھے گی، پھول کا میٹھا رس چکھے گی اور چلی جائے گی، اس کو پورے دل سے لینا دینا۔ اسی طریقے سے ایمان والا ہونا چاہیے، کس کے اندر کیا ہے ہمیں کیا لینا ہے، اگر اچھائی ہے لے لینا ہے، وہ میرا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ اچھائی جو ہے نا یہ ایمان والے کی وراثت ہے، اس کا کھویا ہوا سمپتی ہے، پونجی ہے، لہذا اس کو کہیں بھی ملے گی وہ اس کو لے لے گا۔ اور برائی یہ اس کی نہیں ہے تو یہ تو دھیان میں بھی نہیں ڈالے گا کہ کس کے اندر کیا برائی ہے اس سے کیا برائی۔ عیب سے کوئی خالی نہیں ہے، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہے، پاک سے سارے عیبوں سے پاک تو صرف ایک ذات اللہ کی ہے، اب باقی ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے، تو ہم کمی بیشی کو دھیان میں نہ رکھیں اور ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنائیں، ان معاملات کو اپنائیں، ان رویوں کو اپنائیں جو غیروں کو بھی ایمان پہ لانے سے مجبور کر دیا۔ اس میں سے ایک بیمار کی عیادت، بن مالک رضی اللہ عنہ راوی یہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرے، کسی بیمار کی عیادت کرے، مسلم غیر مسلم کا لفظ نہیں ہے جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے غیر مسلم عیادت کیے اور اللہ پاک نے ان کے اخلاق سے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ بہت سے واقعات ہیں، سب کو گنانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور اگر وہ بیمار کے پاس بیٹھ جائے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو فضیلت اس آدمی کی ہے جو بیمار کی عیادت کرے
خود بیمار کے لیے کیا وعدہ ہے؟ پھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفرت. کیا فرمایا؟ مغفرت. ایک روایت میں حضرت مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت دوسری کوئی طرف نہ ہو کہ رشتہ دار ہے نہیں جائیں گے تو ہنسے گا، دوست ہے نہیں جائیں گے تو کیا کہے گا بعد میں، طبیعت خراب تھی کسی نے پوچھا نہیں، بولے نہیں کچھ نہیں، اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی بیمار کی عیادت کو جائے، اللہ پاک اس کی برکت سے اسے 70 خریف جہنم سے دور کر دیتے ہیں. ایک تابعی ہے ثابت بنانی رحمہ اللہ، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ابو حمزہ یہ خریف کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سال کو کہتے ہیں خریف، عام کا لفظ ہے سال کو، یعنی جو آدمی خلوص سے اللہ کے واسطے اپنے ایمان والے بیمار بھائی کی عیادت، مزاج پرسی، بیمار پرسی، خبر خیریت معلوم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہو فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ جو آدمی صبح اپنے بیمار بھائی کی خبر خیریت معلوم کرے، عیادت کرے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو آدمی شام کو اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کر لے، خبر خیریت پوچھ لے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے. اور یہ ایمان والے بھائی اور انسانیت کی کیا بات ہے؟ اگر ہم نے رحم دلی کا ہم نے رحم کھایا اللہ کی کسی مخلوق پر اور اللہ کو وہ اللہ ہماری پسند آ جائے، ہمارے لیے کافی. الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور ساری مخلوق سے اللہ کو محبت ہے، ساری مخلوق سے اللہ کو محبت ہے. اللہ کی مخلوق پر اگر ہم رحم کھاتے ہیں یہ ادائی اگر اللہ کو پسند آ جائے ہمارے لیے کیا کافی ہے. ایک محدث ہے، بہت بڑے محدث، پہلے زمانے میں یہ پرنٹنگ پریس کا کوئی معاملہ تھا نہیں، دین کی خدمت کرنے والے لوگ قرآن کو احادیث کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. تو احادیث کو لکھ رہے تھے قلم ڈبا ڈبا کر، ایک بار ایسے ڈبایا قلم اور لکھنے کے لیے چاہ رہے تھے کہ ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی قلم پہ. تو ان کے دل میں آیا کہ ہو سکتا اللہ کی یہ مخلوق ہے، پیاسی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں لکھوں گا، بس وہیں پہ روک دیے. جب وہ پانی پی کر مکھی اڑ گئی اور پھر انہوں نے آگے لکھنا شروع کر دیا. بات ہوئی ختم ہو گئی. اللہ پاک سبق کے لیے کبھی کبھی دکھلا دیتے ہیں. ایک وقت ہوا ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی دوسرے بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا، خیریت پوچھی بھائی کیسی گزری، کیا ہوا؟ بولے اللہ پاک نے رحم کر دیا. بولے وجہ کیا ہوئی؟ کس وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو، کس عمل کو اللہ پاک نے قبول فرمایا؟ ان کے ذہن میں تھا اتنے بڑے محدث دین کی خدمت کرنے والے اللہ پاک کو ان کی مغفرت کر ہی دیتے. انہوں نے کہا نہیں بھائی میرے سارے اعمال کہاں گئے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. اللہ کے دربار میں پیش ہوئی اور اللہ پاک نے اسی واقعہ کو چھوڑ دیا. مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میری ایک مخلوق پہ تو نے رحم کھایا، آج ہم تم پر رحم کرتے ہیں. اور مغفرت کافی ہو گئی. یہ اخلاق جو ہے نا، رحم دلی ہے نا، اچھا برتاؤ ہے نا، یہ ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وجہ سے لوگ مجبور ہو کر اسلام میں داخل ہوئے. یہ تو بدماش قسم کے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اسلام تلوار کی زوروں پہ پھیلا. جی نہیں، اخلاق کی تلوار نے ان کو مجبور کر دیا. بہت سے واقعات اس طرح کے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں، ایک اعرابی آیا جس کو آدھی باتیں کہہ لو آپ، بیچارے کو کچھ تمیز نہیں، کچھ آتا پتہ نہیں. بہت لوگ ایسے ہیں وہ اپنے قوم میں بڑے سمجھے جاتے ہیں لیکن ویسے سب لوگ ہیں. ویسے ایک دیہاتی ٹائپ کا آدمی، آدیواسی ٹائپ کا آدمی آیا مسجد میں. بھئی آیا ٹھیک ہے، اب ان کو پیشاب کی ضرورت نہیں، وہ پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد ایسی تو تھی نہیں، کچی مسجد اوپر چھپڑ ہے، یا ہے وہ ہے. پیشاب کرنے سے صحابہ کرام ہونا شروع ہو گیا، مسجد میں پیشاب شروع کیا. تو صحابہ کی حیت کو دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی پیشاب روکو نہیں، پیشاب روکو نہیں، پیشاب کرنے دو. جب وہ آدمی پیشاب سے فارغ ہو گیا تو صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف کرو، اس کو کیا کر دو؟ صاف کر دو. اور اس آدمی سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، صاف ستھرا رکھنے کی جگہ ہے، یہاں مالک کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلانا چاہیے.
وہ آدمی بہت متاثر ہوا، کیا ایسی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. اس آدمی کا کپڑا ٹھیک ٹھاک نہیں تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دے دی کہ یہ لے. اب وہ بولا کہ حضور اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے جاؤ. دیکھا سواری نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سواری دے دو اس کو بیچارے کو. اب دیکھیے ایک آدمی ایسا ہے، آج ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو ہم نے ایسا کچھ ڈال دیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. مسلکی اختلاف، سیاسی اختلاف، خاندانی اختلاف کا حفاظت فرمائے. عجیب معاملہ ہے، کوئی آ جائے دوسرا تو دوسرے رخ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ فلاں مسلک کا آدمی ہے. گھور کر دیکھا، بعض دفعہ سامان ہٹا دیا، نہیں آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں. بعض دفعہ مسجدوں میں لکھ دیتے ہیں کہ یہاں اس مسئلے کے علاوہ لوگوں کے داخلے کی اجازت نہیں ہے. عبادت کی گھر کسی غیر مسلم کو آپ نہیں روک سکتے ہیں اس در پہ آنے سے. پاک صفحے آئے در پہ سر جھکائے، اللہ اس کو ہدایت کی الگ کی بات ہے. پھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک کونا دیا عیسائیوں کے ایک وفد کو کہ آپ لوگ اپنے طریقے سے یہاں عبادت کریں، اپنے طریقے سے آپ یہاں عبادت کریں. مہمان ہیں ہمارے بیٹھے، دسترخوان لگوایا مسجد میں، آپ مسجد میں تشریف رکھیں، ہمارے مہمان ہیں، کھانے کا انتظام فرمایا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، بہت متاثر ہوا. خیر سواری لی وہ آدمی چلا گیا. جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو پہنچ کر اس نے آواز لگا، او میرے چچا صاحب بھائی، او میرے ماموں، او میرے فلاں. اب لوگ آئے دوڑ کے، بھائی کیا بات تھی، کیا ہوئی؟ بولے کیا بات ہوئی، کیا بتلاؤں. اور اس کے بعد اس نے قصہ سنایا کہ ایسا ایک آدمی ہے مدینے میں کہ میں نے ایسا کیا اور ان کی طرف سے ایسا برتاؤ ہوا. ایک خود تعجب والی بات ہے. تو جو سارے لوگ تھے 300 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. بولے اچھا ایسا آدمی ہے، چلو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سارے کو لے کر کے آ گئے مدینہ. بھائی ایسے آدمی ہے، آپ کو کچھ نہیں کہے. بولے کچھ نہیں کہے، کپڑا بھی دیا ہم کو اور سواری بھی دیے. بولے ایسے آدمی ہے. سارے لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے. چلو ملتے ہیں ان سے. آئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اسلام قبول کر بات چیت ہوئی اور اسلام بھول کر. یہ اخلاق ہے ہمارے مسلمان. ہم اپنوں کو دھکا مارتے ہیں ان چیزوں سے، غیروں کو ہم کیا سینے سے لگائیں گے، اپنوں کو ہم دھکا مارتے ہیں. حضرت ام جمیل نام کی صحابیہ. بہرحال میں بتلاؤں، یہ وہی عورت ہے صحابیہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معمول کے اعتبار سے یعنی پابندی کے ساتھ کوڑے پھینکتی تھی، باہر لے کے دے پر پھینکتی تھی. کئی روز ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عورت یہاں سے گزرتا تھا تو کوڑے پھینکتی تھی. لوگوں سے پوچھا کہ ارے ایک عورت یہاں پر ایسے تو نے کہا یا محمد وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیمار ہے وہ. تو حضرت عمر کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ کے چلو ذرا ملاقات. گئے، اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. بس ایک بیٹی ماں، اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا، دوسرے اور کوئی بھی. طبیعت بہت خراب تھا. اس کی بیٹی آئی دیکھنے کے لیے، جلدی سے جا کے امی کیا بات ہے؟ وہ محمد آئے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، تو جو ان کے دیہ پر کیس کوڑا پھینکتی تھی نا، وہ آئے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بدلہ لینے کے لیے. آج خیر نہیں ہے. آج بیچاری بہت گھبرا گئی کہ واقعی میں بہت بدتمیزی کی ان کے ساتھ، اور آج وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. جو ذہن تھا پہلے سے ان کو کیا پتا قیمت کیا ہے. بولی بیٹی اب تو کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں. بہرحال دروازہ کھول تو ہم رحم کی اپیل کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، پیر پکڑ لیں گے. جلدی میری ٹھیک نہیں گئی. بیٹی دروازہ کھول دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آئے، بیٹھ گئے اور خبر خیریت کی تھی، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو. اب یہ بیچاری ڈری سہمی تھی، ان کو تو گمان بھی نہیں تھا، ان کو تو لگا تھا ختم جلدی ہوگی. وہ گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی آدمی زمین پر ہے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو تو وہ شخص کا معاملہ کرے. وہ بیچاری ڈری سہمی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خبر خیریت کی تھی، کسی چیز کی ضرورت بتلاؤ. کئی روز میں تم سے ملاقات نہیں ہو رہی، مجھے فکر ہوئی، پتہ چلا تیری طبیعت خراب ہے تو میں پریشان ہو گیا کہ کیا حال ہے. ابھی بیچاری ایک دم، آپ خود سوچ رہے ہو کیا کیفیت ہوگی. اس کو تو سماج سے لے گیا، کیا معاملہ ہے. بولے یا رسول اللہ معافی چاہتی ہوں، میں آپ کو پہچان نہیں سکتی. اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یا رسول اللہ میں آپ کو پہچان نہیں سکتی کہ آپ کون ہیں. اور معافی مانگی اور کلمہ پڑھ لی.
جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے جو ہمیں اپنانا ہے. ہم تو اپنے بیماروں کی عیادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمارا رشتہ دار ہو, ہمارا کوئی قریبی ہو, اور اس میں بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ نہیں جائیں گے تو ہنسیں گے, بعد میں شکایت ہوگی, ورنہ پھر مشکل ہے. ایک یتیم کا واقعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے, مسجد نبی تشریف لے جانے کے لیے. باہر دیکھا کچھ بچے کھیل رہے. بہرحال وہیں سے سائڈ ہو کر سلام کلام ہوا, بچے سلام کے جواب بھی آگے بڑھے تو دیکھا ایک بچہ ہے وہ بیچارہ کھیل نہیں رہا ہے, بس ہے ایسا. بولے بیٹا تم نہیں کھیل رہے, تم اداس سے لگ رہے ہو, کیا بات ہے؟ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ڈالا اور خیریت جیسے بابو تم کھیل نہیں رہے, کیا بات, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں, کیا ہوا؟ تو وہ بیچارہ وہ برداشت نہیں کر سکا. بولے یا رسول اللہ میرے ابو نہیں. مطلب یہ کہ ان کے ابو ہیں, ان کو نیا کپڑا لا کر کے دیے ہیں, ان کی امی نہلا دھلا کر نیا کپڑا پہنائی ہے, ان کے ساتھ کھلونے ہیں, یہ کھیل رہے ہیں. میرے ابو تو ہے نہیں, مجھے کون لا کے دے گا کپڑا؟ یہ ساری باتیں. یا رسول اللہ میرے ابو نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے ان کو لے کر گھر آیا حضرت عائشہ کے پاس. عائشہ ہمارے لیے موقع آیا, اور پھر بتلایا کہ ان کو نہلا دھلا دو, تیل لگا دو. تیل لگا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک لیے, 2 ٹکڑے کیے. پہلے تو وہ رواج تھا نہیں جو سلوار کی بات ہے, بس ایک نیچے لگا لیا, ایک اوپر لے, اور اس بچے کو ایک تہمت بنا دیا اور اوپر سے ڈال دیا اور کہا چلو اب میرے ساتھ. اب اٹھایا ان کو, کہا بیٹا کندھے پہ بیٹھو, آج تو پیدل نہیں جائے گا, آج تو میرے کندھے پہ جائے گا. اور پھر اسی گلی سے گزرے. اب تو بچے دیکھ کر کے اب سب کو تمنا ہونے لگی کاش میرے بھی والد نہ ہوتے, مجھے اتنا پیار ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے مسجد نبوی تشریف لے آئے اور آئے سیدھا ممبر پر. ممبر پہ سارے لوگ انتظار میں نماز پڑھانے کی بات کھڑے ہوئے. کہا بیٹا تم نیچے نہیں بس بیٹھو گے, میرے ساتھ آؤ, اور پھر یہاں بٹھایا. اس کے بعد شفقت سے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یتیم کی پرورش کرے گا, ان کی تربیت کرے گا, محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں رکھے گا. یہ بتلایا کہ دیکھو یتیم کا خیال یہ ہوتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا اور پھر ترغیب دی. تو ہمیں اپنے سماج میں ایسے گڑے پڑے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. گڑے پڑے ایک روایت میں حدیث قدسی ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, بلاتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے ایک بندے کو بلا کر, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو نے میری عیادت نہیں کی. میرے بندے میں بیمار تھا, میں پریشان حال تھا, تو نے مجھے پوچھا نہیں, میری خیریت نہیں. آدمی حیرت کرے گا یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک صاف ہیں, آپ کیسے بیمار پڑ سکتے ہیں؟ بولے میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا, اس کی خبر خیریت پوچھتا تو مجھے بھی وہی مارتا. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں مل جائے. بھئی درد کے ماروں کے پاس پتہ ملے گا, درد کے ماروں کے پاس کسی کو کوئی پریشان حال ہے تسلی دے دو, آپ اللہ وہاں پاؤ گے. سجدے سے زیادہ اللہ کا تو آپ کو وہاں ملے گا, سجدے سے زیادہ قرب آپ کو اللہ کا وہاں ملے گا. ایک آدمی سے کہیں گے اے میرے بندے میں ننگا تھا, میرے پاس کپڑے نہیں تھے, میں پریشان حال تھا, تو نے خیال نہیں کیا میرا, مجھے کپڑا نہیں دیا. یا اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے کپڑے کی, آپ تو پروردگار. تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اس کے پاس کپڑا نہیں تھا, اگر تو اس کو کپڑا پہنا دیتا تو مجھے بھی وہی پاتا, مجھے بھی وہی پاتا. اسی طریقے سے مختلف ضروریات. ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی پریشان حال کو تسلی دے دے, دلاسا دے دے, کسی پریشان حال کو دلاسا دے دے, اسے اتنا اجر ملے گا جتنا اس پریشان حال کو اجر ملتا ہے, جتنا وہ اس پریشان حال کو اجر ملتا ہے. اس دلاسا دلانے والے کو بھی اللہ پاک اتنا اجر دیں گے. اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے, اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ہمیں سیکھنا ہے اور اپنانا ہے, اور اس کا اجر آپ سوچ نہیں سکتے ہو.